Please share it to all your contact. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا أي منكر البعث ما هي أي الحياة إلا حياتنا التي في الدنيا نموت ونحيا أي يموت بعض ويحيا بعض بأن يولد وما يهلكنا إلا الدهر مرور الزمان. قال الله تعالى وما لهم بذلك المقول من علم إن ما هم إلا يظنون. وإذا تتلى عليهم آياتنا من القرآن الدالة على قدرتنا على البعث بينات واضحات حال ما كان واضحات حال ما كان حجة بينات واضحات حال بينات واضحات حال ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا أحياء إن كنتم صادقين إنا نبعث قل الله يحييكم حين كنتم نطفا ثم يميتكم ثم يجمعكم إحياء إلى يوم القيامة لا ريب شك فيه ولكن أكثر الناس وهم القائلون ما ذكر لا يعلمون. ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يبدل منه يومئذ يخسر المبطلون أي الكافرون أي يظهر خسرانهم بأن يصيروا إلى النار. وترى كل أمة أي أهل الدين جاثية على الركب أو مجتمعة كل أمة تدعى إلى كتاب أعمالها ويقال لهم اليوم تجزون ما كنتم تعملون أي جزاؤه هذا كتابنا ديوان الحفظة ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ نثبت ونحفظ ما كنتم تعملون. بس تو ذکر چل رہا تھا آخرت کے بارے میں، بعث بعد الموت کے بارے میں. سب سے پہلے مضمون شروع کے اندر توحید کا ذکر کیا گیا تھا، اس کے بعد رسالت کا مضمون تھا، پھر اس کے بعد بعث بعد الموت. مشرکین مکہ بعث بعد الموت کو نہیں مانتے تھے، بلکہ اس زمانے کے بھی جتنے بھی مشرکین ہیں سب اسی کا بڑا اختلاف مسلمانوں کے درمیان اور کفاروں کے درمیان اہم اختلاف یہی ہے کہ مسلمان یہ مانتے ہیں کہ بعث بعد الموت ہے، مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہے. مشرکین کہتے ہیں کہ نہیں، یہ سب ختم ہو گئے، مر گئے، کوئی مسئلہ نہیں. پھر ابھی مشکال مسئلہ، پھر موت کیسے آتی ہے، بچے پیدا ہوتے ہیں، مرتے ہیں، سب ہوتے ہیں. تو یہ کیا کہتے ہیں، اس کی نسبت کس کی طرف کرتے ہیں؟ زمانے کی طرف. بس زمانے کی گردش کی وجہ سے یہ سب واقعات پیش آتے ہیں. کوئی پیدا ہوتا ہے، کوئی مر جاتا ہے، کس کی وجہ سے؟ زمانے کی وجہ سے. مگر اس کی مثال تو ایسی ہوئی کہ کسی آدمی نے گاڑی ہائی وے کے اوپر چلائی، پہیہ گھمایا، اس نے گاڑی چلنے میں کیا ہوتی، پہیہ ہی گھومتا ہے نا. اس پہیے نے کسی کو ایکسیڈنٹ کر دیا، کسی کو دبا دیا اپنے نیچے، تو کس کو پکڑنا چاہیے؟ پہیے کو پکڑنا چاہیے. سزا کس کو دینی چاہیے؟ پہیے کو. ڈرائیور نے تو کچھ کیا نہیں ہے، پہیہ گھما ہے، پہیے نے اس کو نقصان پہنچایا ہے، تو پہیے کو پکڑنا چاہیے. مگر لوگ کس کو پکڑتے ہیں؟ کیوں بھی ایسا کرتے ہیں آپ تو یہ کہتے ہیں کہ زمانہ گردش کی وجہ سے ہو رہا ہے، تو گردش تو کس کی ہو رہی ہے؟ پہیے کی. تو پہیے کو پکڑو، کوئی بھی اس کو نہیں پکڑتا ہے. تو اللہ کے بندے یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ رات اور دن چلایا کس نے، یہ زمانہ چلایا کس نے، گردش کرانے والا کون ہے، ان کو یہ چکر لگوانے والا کون ہے؟ تو وہ تو کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. تو سب نسبت کس کی طرف کی جائے گی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف کی جائے گی. کون مارتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ مارتے ہیں. زندہ کون کرتے ہیں؟ پیدا کون کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں. اور یہ چیزیں ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی مر جاتا ہے، کوئی پیدا ہوتا ہے. اب ایک چیز کا مسئلہ رہا، کس کا مسئلہ رہا؟ مرنے کے بعد کیا ہونے کا. جب ان دو کو مان لیا کہ اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی مارتے ہیں، تو یہ بات بلا ہماری یقیناً ماننی پڑے گی کہ پھر زندہ کرنے والے بھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اور سب کو زندہ کریں گے. اب ان کا یہ اشکال، جن کی بہت بڑی، سب سے بڑی واضح دلیل، جس کو دلیل سمجھتے ہیں حالانکہ دلیل نہیں ہے، بس ان کا ایک بات ہے کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے تو ہمارے ابا کو زندہ کر کے دیکھاؤ. ہمارے باپو کو، ابا دادا جو پہلے گزر چکے، وہ کیوں زندہ ہو کر کے نہیں آتے ہیں؟ ہم کیسے مانتے ہیں؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دے دیا، ہم سب کو زندہ کریں گے. مگر ہم نے اس کے لیے ایک دین کی تعین کر دی ہے، ایک متعین دین کر دیا ہے. سب کو ایک ساتھ ہم اس وقت پیدا ہونا، مرنا، یہ تو ایک ہی بادی گرے ہوتا ہے. پیدا ایک ہی بداری کے ہوتے ہیں، کوئی ایک ساتھ سے پیدا نہیں ہو جاتے ہیں. مرنا بھی ایک ہی بادی گرے ہوتا ہے. مگر بعث بعد الموت کا جو مسئلہ ہے، پھر سے زندہ کرنے کا مسئلہ اللہ نے طے کیا ہے کہ سب کو کیسے کرنا ہے، ایک متعین دین کے اندر کرنا ہے اور ایک ساتھ سب کو زندہ کرنا ہے. تو وہ دین جب آ جائے گا تو سب کے سب زندہ ہو جائے گی اور ہر ایک اپنے اعمال کا نتیجہ اس وقت دیکھ لے گا. نامی اعمال سامنے آ جائے گا، پتہ چل جائے گا کہ میں نے کیا کیا تھا اس وقت. تو نسبت
تمام چیزوں کی کس کی طرف ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف. یہ کہنا کہ زمانے کی گردش کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، ایسا نہیں. یہ کورونا بھی آج تک نہیں آیا تھا، وہ گردش سے ہوتا تھا تو پہلے بھی تو کبھی ایسا ہونا چاہیے تھا، کبھی نہیں آیا. یہ کس کی طرف سے ہے؟ من جانب اللہ ہے. مسلمانوں کو کیا کرنے کے لیے؟ متنبع کرنے کے لیے کہ شوق سے پڑھو. آج تک تم کیسے پڑھے تھے؟ بس شوقی کے ساتھ پڑھے تھے. مدرسے میں تم رہنا نہیں چاہتے تھے تو ہم نے ایسے اسباب مہیا کر دیے کہ تم کو مدرسے سے کیا کر دیا؟ نکال دیا. اب دیکھتے ہم امتحان لے، ابتلا ہے کہ کتنے شوق سے کام کرنے والے ہیں اور کتنے بغیر شوق کے کام کرنے والے ہیں، کتنے وہ دکانوں میں لگ جانے والے ہیں اور کتنے علمی انہماک کے اندر لگنے والے ہیں. یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ابتلا ہو رہا ہے. چلیے اگر غور و فکر کرے تو، اگر یا تو فرصت ہی نہیں کسی مسلمان کو غور و فکر کرنے کی کیوں آئے، بس سمجھتے کہ ہو گیا ہے، ہو گیا ہے، اتنا بڑا واقعہ اچانک پیش آ گیا ہے. نہیں، اس کے پیچھے کیا کیا چیزیں چھپی ہوئی ہے، آپ نے تنہائی میں غور و فکر کر اس کے لیے. وقالو، پہیے کی مثال سمجھ میں آ گئی میرا اچھی طرح. تو دہر یہ کیا ہے؟ پہیے کی طرح جو گھوم رہا ہے رات اور دن، گردشی تو ہے نہیں ایک طرح کی. وقالو، اور انہوں نے کہا، کس نے کہا؟ بعث کی انکار کرنے والوں نے، جو بعث کو نہیں مانتے ہیں. بعث یعنی پھر سے زندہ ہونا. بعث کے معنی ہے اٹھنا، مرنے کے بعد زندہ ہونا، قبر سے اٹھنا. اور انہوں نے کہا، بعث کے منکروں نے کہا، ما ہی ای الحیات، ہی کا مرجع ہی ضمیر قصہ ہے، ہی ضمیر قصہ، مگر مراد اس سے کیا ہے؟ حیا. یہ نہیں ہے، یعنی زندگی نہیں ہے مگر ہماری دنیا کی زندگی، مگر ہماری زندگی جو دنیا میں ہے، مگر ہماری زندگی جو دنیا میں، بس یہ زندگی اصل زندگی دنیا میں جی رہے ہیں، بس جئیں گے جب تک زندگی ہوگی، 50 سال، 60 سال، 100 سال جس کی زندگی ہوگی پھر ختم، باقی کوئی نئی زندگی. اور جسے حدیث میں کہا گیا لا عیش الا عیش الاخرہ، تو اصل زندگی کون سی زندگی ہے؟ آخرت. مگر یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اصل زندگی کون سی ہے؟ دنیا کی زندگی ہے، مر گئے ختم. نموت و نحیا، ہم مرتے ہیں و نحیا. اب اس کے بعد عبارت کیا نکالی؟ یموت بعض و یحیا بعض. نموت و نحیا یہ لفظ کہا، اور پھر عبارت صاحب کتاب نے کیا نکالی؟ یموت بعض. ایک بہت بڑے اشکال کا جواب دیا. انہوں نے کیا کہا؟ ہم مرتے ہیں و نحیا، اور ہم کیا ہوتے ہیں؟ زندہ. حالانکہ کون سی جماعت کہہ رہی ہے؟ منکرین بعث. اور منکرین بعث یوں کہہ رہے ہیں ہم مرتے ہیں اور ہم تو کس کو مانا؟ مانا گویا کہ اسی لیے صاحب کتاب نے اس کی کیا کی؟ تفسیر کی کہ یہ مراد نہیں ہے ان کی ہم مرتے تھے اس کے مرنے کے بعد زندہ ہوتے ہیں، بلکہ ان کی مراد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے یموت بعض، بعض لوگ کیا ہو جاتے ہیں؟ مر جاتے ہیں، اور بعض لوگ زندہ ہو جاتے ہیں. زندہ ہونے کا کیا مطلب؟ اس طور پر کہ وہ پیدا ہو جاتے ہیں. بِأَن يُولَدُوا، اس طور پر کہ وہ پیدا ہو جاتے ہیں. تو یہ زندہ ہونا ہے کہ بعض پیدا ہو، دنیا اسی طرح چلتی رہے گی کہ کوئی پیدا ہوگا کوئی مرے گا، ایسے نظام کیا ہوتا رہے گا؟ چلتا رہے گا. یہ نظام نہیں ختم ہونے والا ہے، یہ نظام ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اور اسی طرح نظام چلتا رہے گا. یہ لوگ یہ کہتے ہیں، منکرین بعض یہ کہتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ نظام ہمیشہ نہیں چلے گا، اس کی ایک اینڈ ہے، اس کی ایک تاریخ ہے. جیسے دین کا اینڈ ہے، رات کا اینڈ ہے. دین ایک مقدار پر جا کر پورا ہو جاتا ہے، رات ایک مقدار پر جا کر کے پوری ہو جاتی ہے. ایسے دنیا کا بھی کیا ایک آخری دین ہے، وہ آخری دن آ جائے گا. تو یوم آخرت جس کو کہا جائے گا وہ آخری دن آ گیا، دنیا کا نظام ختم ہو گیا، اب نیا نظام شروع ہوگا، آخرت کا نظام شروع ہوگا. بِأَن يُولَدُوا، یہ کون سا صیغہ لایا گیا؟ اور واحدے کے جمع ہے، اور ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے؟ بعض واحدے کے جمع ہے مگر مانن، ہاں مانن جمع ہے. اسے جمع کون صیغہ کون سا لایا گیا؟ جمع کا. چلو اسے سمجھ رہا ہے برابر ماشاء اللہ. بے یولد، اس طور پر کہ وہ کیا ہوتے ہیں؟ پیدا ہوتے ہیں. وما یہلکنا الا الدہر، اور ہم کو ہلاک نہیں کرتا ہے مگر زمانہ. یہ لوگ کون کہتے ہیں؟ منکرین بعض. ہم کو ہلاک نہیں کرتا ہے مگر زمانہ، یعنی حالات پیش آتے ہیں کس کی وجہ سے؟ گردش کی وجہ سے، حالات کے زمانے کے بدلنے کی وجہ. پہلے ایسا تھا تو گردش کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. اور ہم مگر یہ کہ گردش کروا کون رہا ہے یہ تو ذرا سوچنا چاہیے. وما یہلکنا الا الدہر، اور ہم کو ہلاک نہیں کرتا ہے مگر زمانہ، ای مرور الزمان، یعنی زمانے کا گزر. اللہ تعالیٰ کے جواب دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما لہم، ان کے لیے، منکرین بعض کے لیے، ان کے لیے، کن کے لیے؟ منکرین بعض کے لیے، بذالک، اس بات پر، بذالک اس میں اشارہ، مشار الیہ المقول، اس بات پر جو کہی گئی، اس بات پر جو کیا کہا انہوں نے؟ وما یہلکنا الا الدہر. اور ان کے پاس اس بات پر کوئی دلیل نہیں. بتاؤ کہ دلیل کیا ہے؟ کہ گردش کی وجہ سے ایسا ہوا. آج پورے دن میں کوئی نہیں مرا، کل بہت سارے مر گئے. گردش سے ہوتا ہے
تو پھر جیسا واقعہ آج پیش آنا چاہیے ایسا واقعہ کل بھی پیش آنا چاہیے تھا. ایسا کیوں نہیں ہوا؟ پھر آج تو 50 موتیں ہو گئی اور آج کی تاریخ ایک بھی موت درج نہیں ہوئی, ایک کی کبھی انتقال نہیں ہوا. فرق پڑتا ہے. اگر گردش سے ہوتا ہے تو سب ایک طرح چلنا چاہیے, مگر ایک طرح نہیں چلتا ہے. کوئی 50 سال میں چلا جاتا ہے, کوئی 60 سال میں چلا جاتا ہے, کوئی 90 سال میں یہ فرق کیوں پڑتا ہے؟ اگر گردش زمانے سے ہے تو فرق سمجھے, سب کتنے سال میں جانے چاہیے؟ 80 میں جانے چاہیے, سب 70 میں جانے چاہیے, مگر ایسا نہیں ہوتا ہے. یہ سب اس بات کے واضح دلائل موجود ہے کہ نظام چلانے والے کون ہیں. یہ زمانہ بنا سے نہیں ہوتا ہے. اس لیے حدیث میں ذکر کیا گیا ہے کہ بنی آدم زمانے کو کیا دیتا ہے؟ گالیاں دیتا ہے. حالانکہ زمانہ کون؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمانہ میں ہوں. یہ زمانے کو گالیاں دے کر گویا کہ کس کو گالی دے رہا ہے؟ مجھے گالی دے رہا ہے. یہ زمانے کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے. لوگ کہتے ہیں نا کچھ ہو گیا, نقصان ہو گیا, یہ زمانے نے ایسا کیا. زمانہ تو کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی زمانے کو چلانے والے. تو نسبت گویا کہ کس کی طرف کر دی گئی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف. اس لیے ٹھیک نہیں ہے اس طرح زمانے کو برا بھلا کہنا. اور ان کے پاس, ان منکر لباس کے پاس اس وجہ سے اب 19 جو قرآن کے ساتھ نامی جوائن کر دیا, 19 اس کا بیماری کا نام ہی دے دیا تو کیا کووڈ-19 اس کا نام ہی کر دیا 19. تو 19 کا کیا قصور بیچارے گا اس کے اندر؟ اس کو جوائن کر دیا اندر. 19 کا قصور ہے کوئی اس کے اندر؟ معلوم بھی مگر جوائن کر دیا. اب پوری زندگی تک اسی پر برا بھلا, 19 کو برا بھلا کہتے جائیں گے. وہ 19 لایا کون؟ یہ تو دیکھو ذرا. اس لیے دماغ صحیح کر لو اپنا, اور یہ جوڑنے سے کوئی حل نہیں ہونے والا. اس کا حل تو کیا؟ رجوع اللہ, اللہ کی طرف کیا ہو جاؤ, متوجہ ہو جاؤ. مگر کوئی متوجہ ہو نہ رہا ہے. وہ تو مانتے ہی نہیں ہے, وہ تو شریر لوگ تو, مگر مسلمان جو اللہ کے ماننے والے ہیں یہ بھی متوجہ ہونے کے لیے تیار نہیں ہے آج کے میدان کے اندر. معلوم بدال. دیکھیے اپنے گاؤں کا جائزہ لیجیے برابر, کتنے فجر میں مصلی آتے ہیں نہیں آتے ہیں. گاؤں کا جائزہ لیجیے کتنے لوگ ہیں, اور فجر میں فجر کا نماز معیار ہے. فجر میں جتنے آوے وہ نمازی, جو 4 نمازیں پڑھتے ہیں فجر نہیں پڑھتے وہ نمازی نہیں ہے وہ. معلوم بدال کا. اور ان کے پاس منکر بعض کی بات اس بات کی کوئی دلیل نہیں. ان ہم الا یظنون, ان نافیہ ما اس کا ترجمہ کیا, یعنی ان کیا بتایا؟ نافیہ بتایا. وہ نہیں ہے الا یظنون, مگر وہ خیال کرتے ہیں, وہ اٹکل کی باتیں بولتے ہیں, وہ اٹکل پچو کی باتیں بولتے ہیں, ظنیات بولتے ہیں. کہہ دیا کہ ہمیں کون ہلاک کرتا ہے؟ دہر. دلیل لاؤ بھائی, زمانہ کیوں ہلاک کرتا ہے, کیا وجہ ہے زمانہ ہلاک کرتا ہے؟ چپ نہیں, بس اٹکل سے ایک بات کہہ دی, کوئی دلیل بھی ان کے پاس نہیں. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیَاتُنَا, اور جب ان کے سامنے ہمارے آیت تلاوت کی جاتی ہے. کون سی آیت ہے؟ یعنی قرآن کی آیت. اور جب ان کے سامنے مشرکین مکہ کے سامنے, کفاروں کے سامنے, تمام لوگوں کے سامنے, اور جب ان کے سامنے ہماری آیت تلاوت کی جاتی ہے, قرآن کی آیت تلاوت کی جاتی ہے جو دلالت کرنے والی ہے ہمارے قدرت کے اوپر, باس پر, ہمارے قدرت باس پر, کہ ہم باس بعد الموت پر کیا قادر ہے. جب وہ دلائل پڑھے جاتے ہیں, جیسے کلام اللہ میں بار بار جگہ ذکر کیا کہ مردہ زمین تھی, ہم نے اس کو کیا کر دیا؟ زندہ کر دیا. تو اس بات پر جو قادر ہے, کہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ مرنے کے بعد کیا کرے؟ وہ زندہ کرے. بینات, یہ بینات کے معنی کیا ہے؟ واضحات. وہ آیات کیسی ہے؟ بینات ہے, واضح ہے. یہ حالن, یہ بینات, یہ آیاتنا کا کیا بن رہا ہے؟ حال بن رہا ہے کہ ہماری آیتیں اس حال کے اندر کہ وہ واضح ہے, اس حال کے اندر وہ واضح ہے. جب ان کے سامنے ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہے جس سے باس بعد الموت کا پتہ چلتا ہے, تو پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ ما کان حجتہم, ان کی دلیل صرف یہ, ان کی دلیل نہیں ہے مگر یہ. ما کانا حجتہم, کانا فعل ناقصہ, حجتہم اس کی خبر, اور الا ان قال اس کا اسم ہے. الا ان قال اس کا کیا بن رہا ہے؟ اسم. ان کے دلیل صرف یہ ہے, نہیں ہے. ما نافیہ ایسے ہے, اور ما آگے پھر اللہ استثناء کر رہا ہے, تو ہم نے سیدھا معنی کیا کر دیا؟ اس بات ہی کا. ان کے دلیل صرف یہ ہے کہ انہوں نے یوں کہہ دیا ہمارے باپ دادا کو لاؤ زندہ کر کے, اگر تم سچے ہو. اگر تم کہتے ہو باس بعد الموت ہے تو بتاؤ, ہمارے باپ چلے گئے, ہمارے دادا جن کے زندہ کر کے بتاؤ, ہم سمجھے کہ باس بعد الموت بالکل کیا ہے؟ یقینی ہے. ماں کانو جدو, تمہاری ایک پیٹی بھی وقت سے پہلے نہیں کھلتی ہے. بھئی ہو گیا الیکشن, کھول دو پیٹیاں, نہیں, پورا ایک ساتھ ہوتا ہے اور پھر ایک ساتھ کھلتی ہے نا. حالانکہ طبقہ وار ہوتا ہے مگر کھولنے کا دن ایک ہوتا ہے. تو یہ موت بھی طبقہ وار آتی ہے, اور کھولنے کا دن پیٹیاں کھلے گی, قبریں کھلے گی, وہ اس کا دن بھی کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک دن طے کر دیا اللہ تعالیٰ نے. وہ نہیں بتایا کسی کو ہم کب کھولیں گے, جیسے آج کل حکومت بتا دیتی ہے, مگر کوئی حکومت نہ بتاوے ہم پیٹیاں کب کھولیں گے, اور کھولیں گے جب کھولیں گے تب, جتنی ادھر ادھر ہو جائے گا اس کے بعد. ما کان حجتہم, اور نہیں ہے ان کے دلیل مگر یہ کہ یوں کہ ان کے دلیل صرف یہ ہے, یوں کہتے ہیں کہ اب اعیتو, ہمارے باپ داداؤں کو لے آؤ زندہ کر کے, ان کنتم صادقین, اگر تم سچ ہو.
انا نبسو کہ ہم زندہ کیے جائیں گے، اس بات میں اگر سچے ہو، انا نبسو کہ بے شک ہم زندہ کیے جائیں گے، اس بات میں سچے ہو، تمہارے باپ دادا کو زندہ کر کے بتاؤ۔ اس کا جواب کل آپ کہہ دیجئے تم نے یہ کہا تھا کہ زمانے کی گردش سے سب ہوتا ہے، ہم کو کون ہلاک کرتا ہے؟ زمانہ۔ اللہ تعالیٰ کہتے کہ نہیں، سب غلط بات ہے تمہاری۔ آپ جواب دے دیجئے، آپ کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ تم کو زندہ کرتا ہے جس وقت تک کہ تم نطفے تھے، نطفے کے اندر تھے، زمین کے ذرات میں پھیلے ہوئے تھے، اور تم کو کس نے زندہ کیا؟ اللہ۔ سب مانتے ہیں، کسی کو پوچھ لو کہ تجھے کس نے پیدا کیا، سب کس کا نام لیں گے؟ اللہ تعالیٰ کا، اپنے مالک کا نام لیں گے۔ کوئی نہ کوئی جو بھی ان کے الفاظ بھولے جاتے ہوں گے، باقی نام کس کا لیں گے؟ کوئی کسی معبودان باطلہ کا نام نہیں لے گا، کوئی کسی قبر والے کا نام نہیں لے گا، کوئی کسی ولی کا نام نہیں لے گا، کوئی کسی نبی کا نام نہیں لے گا۔ آپ کہہ دیجیے گا اللہ تعالیٰ یحییکم، تم کو زندہ کرتے ہیں جس وقت کہ تم نطفے تھے، ثم یمیتکم، پھر تم کو موت دیتے ہیں، تمہاری موت آج۔ یہ سب کون کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، زمانہ نہیں کرتا ہے، یہ کون کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ ثم یجمعکم، پھر تم کو جمع کرے گا زندہ کر کے، الی یوم القیامہ، ای فی یوم القیامہ، الی بمانا فی کے، پھر تم کو جمع کرے گا زندہ کر کے قیامت کے دن کے اندر، فی یوم القیامہ، قیامت کے دن کے اندر۔ لا ریب ای شک فی، ریب کا معنی کیا؟ شک، کہ جس دن کے آنے کے اندر، اس یوم القیامہ کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اکثر لوگ، ولکن اکثر الناس، لیکن اکثر لوگ، وہم قائلون، اور وہ اکثر لوگ کون ہیں؟ وہ کہنے والے اس بات کا کہ جس کا پہلے ذکر کیا گیا۔ کون سے لوگ وہ؟ وما یہلکون الا الدہر، کہنے والے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وہم قائلون، ہم کا ضمیر کا مرجع کہاں لوٹ رہا ہے؟ اکثر کی طرف، مگر اکثر معنی کے اعتبار سے کیا ہے؟ جمع، بہت سارے لوگ مراد ہے، اس سے ہم کون سا صیغہ لایا گیا؟ جمع کا۔ اور وہ کہنے والے وہ بات جو ذکر کی گئی، لا علمون، نہیں جانتے۔ اور اللہ ہی کے لیے آسمان کے ملک اور زمین کے اوپر تو خالی قیامت کے دن کا ذکر کیا کہ قیامت کے دن میں سب کو اللہ تعالیٰ جمع کریں گے، وہ تو ایک دن کا ذکر کیا۔ اب تمام چیزوں کو ذکر کر دیا کہ سب کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ اس دن کا مالک تو ہے ہی، وہ تو طے ہے، اور اس کے علاوہ جتنی بھی سلطنت ہے سب اللہ تعالیٰ کی سلطنت آسمانوں کے اندر ہے اور زمین کے اندر ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے آسمانوں کی سلطنت اور زمین کی سلطنت۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، يُبَدَّلُ مِنْهُ، اس کا بدل لایا جا رہا ہے، يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ، يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ، یہ اس کا بدل ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور اسی کا بدل کون ہے؟ يَوْمَئِذٍ، اس دن، کون سی دن؟ يَوْمَئِذٍ، يَوْمَئِذٍ، یہ تنوین ہے، یہ تنوین کس کی عوض کے اندر ہے؟ مضاف الیہ کے عوض کے اندر ہے۔ کس کے عوض میں؟ مضاف الیہ کیا مانیں گے؟ یوم استقوم الساعہ، یوم استقوم الساعہ، جس دن کی قیامت قائم ہوگی اس دن مبتلون، نقصان، مبتلون باطل پرست لوگ، غلط پرست لوگ، یکسرو، نقصان اٹھانے والے ہوں گے، یکسرو، خسارے میں رہیں گے، نقصان اٹھانے والے رہیں گے۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی، اور اسی سے بدل ہے جس دن کے، اس دن، کون سے دن؟ جس دن قیامت قائم ہوگی، مبتلون، باطل پرست لوگ نقصان کے اندر ہوں گے۔ مبتلون سے کون مراد ہے؟ الکافرون، کافر لوگ۔ ایذر خسران، یعنی ان کا خسران ظاہر ہوگا اس طور پر کہ وہ جائیں گے جہنم کی طرف۔ ان کا خسران، مبتلین باطل پرست لوگ کس میں پڑیں گے؟ خسارے میں۔ تو خسارے میں تو پہلے سے ازل سے اللہ نے لکھ دیا تھا، مگر اس وقت تو خسران کیا ہوگا؟ ظاہر ہوگا، پتہ چلے گا سب کے لوگوں کے سامنے کہ یہ لوگ کس کے اندر گئے؟ خسارے میں گئے، نقصان میں گئے، یعنی ان کا نقصان ظاہر ہوگا اس طور پر کہ جائیں گے یہ جہنم کی طرف۔ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، اور تو دیکھے گا تمام لوگوں کو باادب بیٹھے ہوئے، سب بالکل باادب بیٹھ جائیں گے، بالکل سیدھے دو زانوں بیٹھ جائیں گے ادب کے ساتھ۔ اگر یہ معنی کیا جا رہا ہے، ہاں بہت ساری تفسیریں ہیں الگ الگ، اگر یہ باادب معنی کیا جا رہا ہے تو پھر تو کوئی اشکال نہیں، سب اللہ کے سامنے باادب بیٹھیں گے، چاہے انبیاء ہو، کہ صلحاء ہو، کہ اولیاء ہو، مومنین ہو، متقین ہو، کفار ہو، مشرکین ہو، کوئی بھی ہو، سب کے سب کیسے بیٹھیں گے؟ باادب بیٹھیں گے، تو برابر کوئی اشکال نہیں ہے اس کے اندر۔ مگر مراد اگر پھر دوسری تفسیر ہے، اور تو دیکھیے گا تمام امتوں کو، تو ایک تو جاسیہ کا معنی، اصل معنی تو ہے جاسیہ کا دو زانوں بیٹھنا، اصل معنی تو کیا ہے؟ اب جیسے یہ دو زانوں میں بیٹھتے ہیں، چاقادی میں جیسے بیٹھتے ہیں ایسے دو زانوں بیٹھ گئے، یہ پورے دو زانوں، یعنی باادب بیٹھنا۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے سب کیسے بیٹھیں گے؟ باادب۔ اور یہ اگر یہ معنی ہے باادب بیٹھنا ہے تو پھر تو کوئی اشکال نہیں ہے، سبھی لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے باادب بیٹھیں گے۔ اور اگر جاسیہ کے معنی کیا ہے؟ گھٹنوں کے بل بیٹھنا، باادب بیٹھنا مراد نہیں ہے، خوف اور دہشت والی بیٹھک، خوف اور دہشت والی بیٹھک،
جیسے کہ دوڑانا ہوتا ہے لوگوں کو تو کیسے بٹھاتے ہیں؟ معاویہ دکھاؤ بیٹھ کر، مطلب کہ طے کرنا ہے کہ بھئی تیار رہو، دوڑانا ہے تم کو، تو کیسی بیٹھک بٹھائی جاتی ہے؟ 5 آدمیوں کو بٹھائے اور لائن 1 2 3 بولے گا وہ، اور جیسے لفظ 3 بولے گا ایسا کیا کرنا پڑے گا؟ دوڑنا پڑے گا. تو کس طرح بٹھایا جائے گا؟ گھٹنوں کے بل. اب اس کی 2 شکلیں دیکھو، ایک تو یہ اس طرح تیار رہے گا وہ، یہ خالی پنجہ لگے گا اور گھٹنوں لگے گا، تو وہ گھٹنوں کے بل، یہ گھٹنوں لگا اور کیا لگا؟ پنجہ. اور ایک کیا ہوتا ہے، یہ خالی پاؤ ادھر اس طرح بٹھا دے، ادھر یا ادھر بٹھائے بھائی، جیسے کہ فوراً کیا ہو بھاگنا شروع کرے. تو یہ بھی جاسیہ کی شکل ہے کہ خالی کیا لگا نیچے پاؤ، اور بالکل اٹھنے کے لیے ایک دم کیا رہتا ہے، وہ تیار رہتا ہے کہ جیسے حکم دیا جائے فوراً کیا ہو جاوے، بھاگ جاوے. تو یہ بھی تو اگر خوف و دہشت والی شکل مراد ہے، ایک تو بادب تو کوئی اشکال مسئلہ نہیں، سبھی بادے بیٹھیں گے. اور اگر یہ مراد ہے خوف اور رعب کی وجہ سے، اس طرح کیسے بیٹھیں گے؟ وہ ڈرے ہوئے بیٹھیں گے. کیسے بیٹھیں گے؟ ڈرے ہوئے بیٹھیں گے، گھٹنوں کے بل بیٹھیں گے. تو پھر اس کا لازم آئے گا کہ اولیاء ہے، صلحاء ہے، انبیاء ہے، ان کا کیا مسئلہ؟ تو اگر تھوڑی دیر کے ان کو بھی ایسا بیٹھنا پڑے تو یہ کوئی اشکال کی چیز نہیں ہے، یہ وقتی چیز ہے تھوڑی دیر کے لیے، پھر بعد میں مسئلہ کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. یا پھر یوں کہیں گے کہ کل سے مراد اکثر ہے. کل سے مراد کیا ہے؟ سب مراد نہیں بلکہ کیا مراد ہے؟ اکثر. اور ایسا ہوتا ہے بہت ساری جگہ، کل اکثر کو لفظ ہوتے اکثر، مگر کیا کرے بھئی سبھی ایسا کرتے ہیں، پھر سبھی فجر نہیں پڑھتے ہیں، تو سبھی فجر نہیں پڑھتے ہیں، اکثر نہیں پڑھتے ہیں، مگر بہت سارے نہیں پڑھتے، اس کو کیا کہہ دیتے ہیں؟ کل تعبیر کر دیا جاتا ہے. اور تو دیکھے گا تمام گروہوں کو، تمام جماعت امت کے معنی اہل دین، تمام مذاہب والے، تمام دین والے، چاہے مشرکین ہو، کفار ہو، مومنین ہو، کوئی بھی ہو، جاسیہ گھٹنوں کے بل علی رکب. جاسیہ کے معنی کیا ہے؟ گھٹنوں کے بل بیٹھنا. ایک تفسیر. دوسری تفسیر او مجتمعیتن، یا سب کے سب کیسے ہوں گے؟ ہر امت مجتمع، ایک امت الگ، دوسری امت الگ، تیسری، ہر ایک نبی کے ساتھ الگ الگ امتیں ہوگی. تو جاسیہ کے معنی کیا کیا گیا؟ مجتمعیتن. ایک تفسیر کی گئی ہے خاضیتن، کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کیسے بیٹھے ہوں گے؟ وہ خضوع کے ساتھ جھکتے ہوئے، ڈرتے ہوئے بیٹھے رہے ہوں گے. کل امت تدعی الی کتابیہ، ہر امت بلائی جائے گی اپنے نام اعمال کی طرف. ہر امت بلائی جائے گی، تدعا بلائی جائے گی اپنے الی کتاب، اپنے نام اعمال کی طرف. ہر ایک کا نام اعمال کیا ہوگا؟ تیار ہوگا، نام اعمال لکھ دیا جائے گا. جب دیکھے گا نام اعمال خود ہی اپنا حساب کر لے گا اور کہے گا اس دن، وہ قیامت کے دن کیا کہے گا؟ وہ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس کتاب کو کیا ہو گیا کہ نہ کوئی چھوٹا کام چھوڑا. میں نے خالی معمولی آنکھ گھمائی تھی، وہ بھی لکھا ہوا ہے. میں نے موبائل میں خالی چلتے چلتے ایک عورت پر، حالانکہ دوسرا فنکشن دیکھ رہا تھا، مگر عورت پر نظر پڑ گئی تھی خالی میری، وہ بھی لکھا ہوا یہ تو کہ تیری نظر اس وقت عورت کے پر کیا ہو گئی تھی؟ پڑ گئی تھی. اور نگاہ تیری کیسی تھی؟ قصدی تھی تیری، ارادتاً تو نے دیکھا تھا. یہ بھی نام اعمال میں آ گئے. ایک معمولی چیز بھی اس نے کیا کیا ہے؟ نہیں چھوڑا ہے. یہ نام اعمال کیا سامنے آنے والا ہے، ہر ایک کے سامنے، ہمارے سامنے بھی، میرے سامنے بھی، اور تمام لوگوں کے سامنے بھی آنے والا ہے. کوئی چھوٹے گا نہیں اس سے. جس دن کی تمام کلوں ہر امت کی بلائی جائے گی اپنے نام اعمال کی طرف، اپنے اعمال کی کتاب کی طرف. کتابیہ مراد اپنے اعمال کی جو کتاب نام اعمال ہے، جو فرشتے جس کو تیار کر رہے ہیں. یقال لہم، ان سے کہا جائے گا آج تمہیں بدلہ دیا جائے گا تمہارے اعمال کا، ما کنتم تعملون، جس کو تم کرتے تھے، یعنی تم ای جزاؤ، یعنی تمہارے اعمال کا بدلہ. ان سے کہا جائے گا کہ یقال لہم، اليوم اس سے متعلق یقال لہم سے، اور ان سے کہا جائے گا، جب تمام امتوں سے کہا جائے گا کہ آج تمہیں بدلہ دیا جائے گا جس کو تم کرتے تھے، یعنی تمہارے اعمال کا بدلہ تم کو دیا جائے گا. وہذا کتابنا، اور یہ ہماری کتاب ہے. اب دیکھیے پہلے کیا تھا؟ کل امت تدعی الی کتابیہ، ہر امت کو اپنے نام اعمال کی طرف بلایا جائے گا. اور یہاں پر کیا لفظ ہے؟ ھذا کتابنا، یہ ہماری کتاب ہے، یہ ہمارے نام اعمال ہے. یا نسبت کس کی طرف کی گئی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف. اور وہاں نسبت کس کی طرف کی گئی؟ امت کی طرف. اس لیے کہ اس نام اعمال میں کس کے اعمال لکھے گئے ہیں؟ امت کے اعمال لکھے گئے. اس لیے نسبت کس کی طرف؟ امت کی طرف. اور کس نے لکھوائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے لکھوائی. کس کے ذریعے سے لکھوائی ہے؟ ملائکہ کے ذریعے سے لکھوائی ہے. مگر لکھوانے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ. اس لیے نسبت کس کی طرف کی گئی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی. ھذا کتابنا، یہ ہماری کتاب ہے، یہ ہمارے نام اعمال ہے، یہ ہماری کتاب ہے. حفظہ کا دیوان، حفاظت کرنے والے فرشتوں کا، ہر انسان کے فرشتے لگے ہوئے ہیں، کرامن کاتبین لگے ہوئے ہیں، جو نام اعمال کو کیا کر رہے ہیں؟ ریکارڈ کر رہے ہیں، تیار کر رہے ہیں. ینطق علیکم، تم پر بولے گا. ٹھیک ٹھیک، یہ ہماری کتاب ہے. ینطق، تم پر بولے گا.
بولے گا، یعنی کہ وہ بولنے کا تو سوال نہیں ہے، مگر مراد کیا ہے؟ تم اس کو دیکھو گے اور دیکھ کر خود ہی فیصلہ کر لو گے کہ میں نے کیا کیا اور میں نے کیا نہیں کیا۔ ہر ایک آدمی اپنا فیصلہ کر لے گا، تم پر بولے گا بالحق کے ٹھیک ٹھیک۔ جیسے کہ کسی نے کوئی مجرم کیا ہے، گناہ کیا ہے، اب جو گناہ میں پکڑا گیا، چوری کی اس مثلا، اور اس چوری کو لا کر کے جس چیز کی چوری سامنے لا کر رکھ دی، دیکھ یہ کہہ رہا ہے کہ تو نے چوری کی ہے، ارے تھوڑا بول رہا ہے پڑا مگر یہ ثبوت پیش کر دیا اس کے سامنے کہ تو نے اس چیز کی کیا کی ہے، چوری کی ہے، تو تیرے نام اعمال تیرا موجود ہے جو تجھے کہہ رہا ہے کہ تو نے فلاں حرکتیں کی ہے۔ ینطقو تم پر بول رہا ہے ٹھیک ٹھیک، انا کننا نستنسخ بے شک ہم لکھوا دیتے ہیں ما کنتم تعلمون جس کو تم کرتے ہو۔ انا کننا نستنسخ اے نثبت، ہم کیا کرتے ہیں؟ ثابت کرتے ہیں، ونحفظ اور ہم محفوظ کر دیتے ہیں، ونحفظ اور ہم کیا کر دیتے ہیں؟ محفوظ کر دیتے ہیں، ما کنتم تعملون جس کو تم کرتے ہو۔ تو یہ نستنسخ کا اصل معنی کیا ہے؟ نسخ، نقل کرنا، مگر یہ ہمارا نقل کرنا مراد نہیں ہے، مراد کیا کرنا ہے؟ لکھوانا، کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کیا کر دیتے ہیں؟ لکھوا لیتے ہیں۔ یا نقل کرنا مراد ہے تو نقل کرنا، نسخ کرنا، منتقل کرنا، تو پھر مراد اس سے کیا ہے کہ رمضان کے مہینے کے شب قدر کے اندر لوح محفوظ سے جو فرشتے ایک سال کا پورا ریکارڈ کیا کر دیتے ہیں؟ تیار کر دیتے ہیں، تو وہ نقل کرنا مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے سب کو پیدا کرنے سے پہلے لکھ دیا ہے، کون کیا کرے گا، کون کیا، سب لکھا ہوا ہے، پورا ریکارڈ میں لوح محفوظ میں سب لکھا ہوا ہے۔ واضح شب قدر میں کیا ہوتا ہے؟ منتقل ہوتا ہے۔ پھر یہ فرشتے جو کرامن کاتبین ہوتے ہیں وہ لکھتے ہیں، باقاعدہ سب اعمال لکھے جاتے ہیں۔ پھر یہ فرشتے جو اوپر لکھا گیا، نقل کیا گیا، اسے ملایا جاتا ہے، تو بالکل بیعینی ویسا ہی ہوتا ہے جیسا ان فرشتوں نے نقل کیا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ جی انسان نے اعمال جتنے بھی کیے ہیں اس نام اعمال اس چیز سے، اس کتاب سے جو لوح محفوظ سے کیا کی گئی ہے، نقل کی گئی ہے، اسے ملایا جاتا ہے۔ یا نسخ کے معنی کیا کرنے ہیں؟ مٹانے کے ہیں۔ تو پھر مٹانا کیسے؟ اعمال کو مٹایا تو جاتا نہیں ہے، وہ تو جو بھی کرے گا اچھا برا کرے گا لکھ لیا جاتا ہے، مگر مٹانا کس کے اعتبار سے؟ جب فرشتے لکھ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ کرتے ہیں کہ وہ اعمال کے جس پر عذاب ہے یا وہ اعمال جس پر ثواب ہے اس کو باقی رکھا جاتا ہے، یا تو اس کا عمل کا ثواب ملنے والا ہے یا عمل کا کیا ملنے والا ہے؟ سزا ہونے والی ہے، تو اس کو برقرار رکھا جاتا ہے۔ اور جس عمل پر لا عقاب ولا ثواب، نہ کوئی عقاب نہ اس کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ مٹا دیا جاتا ہے۔ تو یہ ہے مٹا دینا، ہم اس کو کیا کر دیتے ہیں؟ مٹا دیتے ہیں۔ فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته جنته ذلك هو الفوز المبين البين الظاهر وأما الذين كفروا فيقال لهم أفلم تكن آياتي أي القرآن تتلى عليكم فاستكبرتم تكبرتم وكنتم قوما مجرمين كافرين وإذا قيل لكم أيها الكافر إن بعد الله بالبعث حق والساعة بالرفع والنسب لا ريب شك فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن ما نظن إلا ظنا قال المبرد أصله إن نحن إلا نظن ظنا وما نحن بمستيقنين أنها آتية وبدا ظهر لهم في الآخرة سيئات ما عملوا في الدنيا أي جزاؤها وحاق نزل بهم ما كانوا به يستهزئون أي العذاب وقيل اليوم ننساكم نترككم في النار كما نسيتم لقاء يومكم هذا أي تركتم العمل للقائه ومأواكم النار وما لكم من ناصرين مانعين منها ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله القرآن هزوا وغرتكم الحياة الدنيا حتى قلتم لا بعث ولا حساب فاليوم لا يخرجون بالبناء للفاعل وللمفعول منها من نار ولا هم يستعتبون أي لا يطلب منهم أن يرزوا ربهم بالتوبة والطاعة لأنها لا تنفع يومئذ فلله الحمد الوصف بالجميل على وفاء وعده في المكذبين رب السماوات ورب الأرض ورب العالمين خالق ما ذكر والعالم ما سوى الله وجمع لاختلاف أنواعه ورب بدل وله الكبرياء أي العزمة في السماوات والأرض حال أي كائنة فيهما وهو العزيز الحكيم تقدم تو مسئلہ چل رہا تھا آخرت کے بارے میں، اور آخر میں یہ کہا گیا کہ آج تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ دے دیا جائے گا، قیامت قائم ہوگی، ہر ایک کو اپنا نتیجہ سامنے آ جائے گا۔ اب اسی کی تفصیل کی گئی کہ ایمان والوں کو کیا بدلہ ملے گا، کہ جنت میں چلے جائیں گے، اور کفار مشرکین سب کہا جائیں گے جہنم میں۔
اور آخر میں پھر اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی، دربار ختم ہو جائے گا، فیصلہ ہو جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جائے گی، سب اللہ کی تعریف بیان کریں گے۔ جیسے کس اللہ تعالیٰ کے فضل پر اللہ کی حمد بیان کی جاتی ہے، ایسے اللہ تعالیٰ کے عدل پر بھی اللہ تعالیٰ کی کیا بیان کی جائے گی؟ حمد بیان کی جائے گی۔ جیسے مسلمانوں پر کیا ہوگا؟ فضل، جنت میں جتنے بھی جائیں گے سب اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اور کفار جہنم میں جائیں گے وہ کس کی وجہ سے؟ عدل کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ عدل۔ عدل کا تقاضا یہ کہ انہوں نے شرارتیں کی، مسلمانوں کو پریشان کیا، پتہ نہیں کیسی کیسی حرکتیں کی ہے اور کتنوں کتنوں کو ستایا ہے۔ یہ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو کہاں ڈالا جائے؟ جہنم۔ تو جسے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے کس کے اوپر؟ فضل کے اوپر، ایسے اللہ نے عدل کیا ہے کہ ان کفاروں کو کہاں ڈال دیا؟ جہنم میں ڈال دیا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، برا جو لوگ ایمان لیا ہے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اچھے اچھے کام کیے، نمازیں پڑھی، غلط موبائل نہیں دیکھا، ہائی بھی شرط ہے سب، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اچھے اچھے کام کیے، پس ان کا رب ان کو داخل کرے گا اپنی رحمت کے اندر، یعنی اپنی جنت میں۔ رحمت عام ہے اور جنت اس کو کیا کر دیا گیا؟ خاص، کہ اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یعنی اپنی جنت میں داخل کرے گا۔ تو پھر وہ لوگ جو ایمان لیا آئے ہیں مگر اعمال صالحہ نہیں کیے ہیں، کیا ان کو جنت میں داخل نہیں کرے گا؟ ان کو جنت میں داخل نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ؟ ان کو بھی کریں گے، مگر یہ لوگ جو ہے ایمان والے اور اعمال صالحہ والے یہ مع السابقین چلے جائیں گے، یہ مع السابقین، اور وہ پیچھے رہ جائیں گے۔ کوئی سفارش کرے گا پھر آئیں گے، یا تھوڑا کچھ عذاب بھگتیں گے پھر آئیں گے، وہ بھی آئیں گے مگر ذرا دیر سے آئیں گے، اور یہ اول وہلے میں چلے جائیں گے۔ تو سب سے پہلے اللہ کی رحمت کے اندر یہ لوگ داخل ہو جائیں گے جو لوگ ایمان لیا ہے۔ وہ عامل الصالحات، آج کل لوگ کیا بس ایمان والے بن گئے، کافر ہو گئے، مگر ایمان والا بھی کب کہا جائے گا؟ جب ایمان پر بھی کیا ہونا چاہیے؟ یقین ہونا چاہیے کہ ایمان مجھے کیا دے گا؟ نجات دے گا، مگر اس کا یقین ہی نہیں ہے، خالی خاندان میں تھا اس سے ایمان لیا آیا۔ بہرحال جو لوگ ایمان لیا آئے اور اچھے اچھے کام کے ان کا رب ان کو داخل کرے گا اپنی رحمت کے اندر، یعنی جنت کے اندر۔ ذالک هو الفوز المبین، یہ واضح کامیابی ہے، یہ کھلی ہوئی کامیابی ہے۔ البین الظاہر، ایسی بین جو بالکل ظاہر ہے، بالکل خالص کامیابی ہے، ہر ایک آدمی دیکھ لے گا کہ میں کیا ہو گیا؟ کامیاب ہو گیا۔ یہ تو کس کا مسئلہ ہوا؟ ایمان والوں کا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جن لوگوں نے کفر کیا پس ان سے کہا جائے گا، پس جن لوگوں نے کفر کیا، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيُقَالُ، اما اس کے جزا چاہیے، تو جزا فَيُقَالُ کہ اگر اس کی کیا نکالی گئی؟ جزا، پس ان سے کہا جائے گا افلم تکن آیاتی، حمزہ استفہام اور فاطفہ، تو سے پہلے ایک جملہ محذوف ہے، سے پہلے ایک جملہ، کیا تمہارے پاس میرے انبیاء نہیں آئے تھے؟ کیا تمہارے پاس میرے انبیاء نہیں آئے؟ پس انہوں نے، ان انبیاءوں نے آ کر کے تمہارے سامنے میری آیتوں کی تلاوت نہیں کی تھی؟ کیا تمہارے پاس میرے انبیاء نہیں آئے تھے؟ اور انبیاءوں نے، پس فا ابھی حرف عطف آئے گا، پس ان انبیاءوں نے آ کر کے تمہارے سامنے میری آیتوں کی تلاوت نہیں کی تھی؟ کیا ایسا واقعہ پیش نہیں آیا تھا؟ افلم تکونوا، کیا میری آیت سے کیا ہے؟ قرآن کی آیتیں، کیا میری آیتیں تمہارے اوپر تلاوت نہیں کی جاتی تھی؟ افلم تکن آیاتی، کیا افلم تکن آیاتی تتلی علیکم، پس تمہارے اوپر میری آیت تلاوت نہیں کی جاتی تھی؟ فاستکبرتم، پس تم نے تکبر کیا، تم نے تکبر کیا، وکنتم قوم مجرمین، اور تم مجرم پیشہ لوگ تھے۔ تمہارے سامنے میری آیت تلاوت کی جاتی تھی، سمجھانے کے لیے پڑھا جاتا تھا تمہارے سامنے، مگر تم نے کیا کیا؟ تکبر کیا، تم مجرم پیشہ لوگ تھے، تم نے ان باتوں پر کوئی توجہ نہیں کی اور اپنی زندگی کو تم نے سدھارا نہیں۔ اے کافرین، تم مجرم لوگ تھے، تم کافر لوگ تھے۔ اور جب تم سے وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ، اور جب تم سے کہا جاتا ہے کفارو، إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ بِالْبَعْثِ حَقٌّ، بے شک اللہ کا وعدہ بعث بعد الموت کا سچا ہے۔ جب تم سے یہ کہا جاتا تھا کہ قیامت آنے والی ہے، مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، جب یہ کہا جاتا تھا وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور قیامت کہ جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، قُلْتُم مَا تَدْرِي، تو تم نے کیا جواب دیا؟ مَا تَدْرِي مَا السَّاعَةُ، ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا ہے۔ تم کو دنیا میں کہا جاتا تھا کہ قیامت آنے والی ہے، مگر اس وقت تم یہ جواب دیتے تھے ہمیں پتہ ہی نہیں کہ قیامت کیا چیز ہے، ہم اس کو نہیں جانتے۔ آج دیکھ لیا قیامت اور منظر سامنے آ گیا۔ بے شک اللہ کا وعدہ، کون سا وعدہ؟ بعث کا وعدہ حق ہے۔ وسعت، یا تو پڑھو رفع کے ساتھ پڑھو اور نصب کے ساتھ، وسعت رفع کے ساتھ پڑھیں گے تو ساعت مبتدا بنے گا، اور لا ریب فیہ کیا بنے گا؟ شک۔ لا ریب فیہ کیا بنے گا؟ خبر بنے گا، مبتدا خبر مل کر کے پورا جملہ بن جائے گا۔ اور اگر نصب کے ساتھ پڑھو تو اس کا عطف ہوگا وعدل پر، ان وعد اللہ حق، اور ان الساعۃ کہ بے شک قیامت لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔
یا تو رفع کے ساتھ پڑھو یا نصب کے ساتھ. لا ریبہ رب کے معنی کیا شک, کہ جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. قلتم تو تم نے کیا جواب دیا جب تم کو یہ کہا گیا, تو تم نے کیا کہا, ما ندری ہم نہیں جانتے مسا کہ قیامت کیا چیز ہے, تم نے یہ کہہ دیا. ان کا معنی کیا, ما ان کون سا ہے, نافیہ. ان نظن الا ظن. اب مبرد کیا کہتے ہیں, مبرد نحوی ہے, وہ کہتے ہیں اس کی اصل ان نحن الا نظن ظن. استثناء جو ہوتا ہے وہ ایک ہوتا ہے مستثنیٰ اور ایک مستثنیٰ منہ. تو مستثنیٰ الگ ہونا چاہیے, مستثنیٰ کا ورود الگ چیز پر ہونا چاہیے, اور مستثنیٰ منہ کا ورود الگ چیز پر ہونا چاہیے. اب یہاں پر جو کلام اللہ میں ان نظن الا ظن, تو مستثنیٰ بھی ظن اور مستثنیٰ منہ بھی ظن. یہ تو ایسا ہوا کہ گویا کہ یوں بولا ما ضربت الا ضربا, ما ضربت الا ضربا, تو اس کو تو کچھ نتیجہ نکلا نہیں. اس بات بھی ہوئی اور نفی بھی ہوئی, اس لیے اس عبارت کو نکالا گیا کہ ان نانو, ان کے بعد جو مستثنیٰ منہ جو ہے وہ ان کے بعد کیا لفظ نحنو ہے, اور استثناء کیا الا نظنو ظن. تو الا حقیقت میں پیچھے ہے یا لکھنے کے اعتبار سے, مگر حقیقت میں وہ کیا ہے, مقدم ہے. ان نحنو الا نظنو ظن, ہم نہیں ہیں مگر ایک گمان. یعنی ہم تو قیامت کو مانتے نہیں ہیں, مگر تم بول کرتے ہو کہ قیامت, تو تھوڑا سا گمان ہمارے اندر آتا ہے. ہم یقین تو نہیں کرتے مگر تھوڑا ہمارے دل میں کیا آ جاتا ہے, گمان آ جاتا ہے. اب یا تو یہ کہا جاوے, یہ اب یہ کہہ رہے کہ ہم گمان کرتے ہیں, اور اوپر تو کیا کہا تھا, ہم قیامت کو مانتے ہی نہیں ہیں. قیامت کو یا تو دو جماعتیں الگ الگ مراد ہے, کہ وہ جماعت الگ ہے بالکل نہ ماننے والی, کچھ منکرین ایسے بالکل انکار کرتے ہیں, اور کچھ ذرا شک تردد کے اندر ہے. یا مراد کیا ہے, دل سے پکا ماننا ہی تو نہیں ہے, مگر صرف کس کے طور پر تمہارے بار بار کہنے کی وجہ سے کچھ تھوڑا سا خیال آ جاتا ہے. مبرد نے کہا اس کی اصل کیا, ان نحن الا نظن ظن. سمجھے, ہاں یہ اشکال لازم اس کا جواب دیا ہے. ان نحنو, تو ان کے بعد ان کس کے بعد داخل ہے, نحنو کے اوپر, اور استثناء پھر کس کا کیا گیا, ظن کا. ہم نہیں ہے مگر ایک گمان جو کرتے ہیں, اور اسی کی تاکید کی گئی وما نحن بمستيقنين, اور ہم یقین کرنے والے نہیں ہیں, انہا آتیۃ, کہ بے شک قیامت آنے والی, اور ہم یقین کرنے والے نہیں ہیں کہ بے شک قیامت آنے والی ہے. وہ بدا کے معنی کیا ظاہر, اور ان کے سامنے ظاہر ہو جائے گا آخرت کے اندر, کفاروں کے سامنے, مشرکین کے سامنے, اور ان کے سامنے ظاہر ہو جائے گا آخرت کے اندر سیئات و معاملو, برے اعمال جو دنیا میں برے کام کیے ہیں, یعنی اس کی جزا کیا سامنے ظاہر ہو جائے گا. جزا وہ اعمال نہیں ظاہر ہوں گے بلکہ اعمال کی سزا. وہی جو اعمال کفر شرک کا کیا تھا وہ کس کی شکل لے لے گا, آگ کی شکل لے لے گا, سانپ کی شکل لے لے گا, بسو کی شکل لے لے گا. جبکہ دنیا میں نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, وہ کس کی شکل لے لے گا, جنت کی شکل لے لے گا, اچھے اچھے میووں کی شکل لے لے گا, اچھے شریف پانی کی شکل لے لے گا. وہ اعمال جو تھے دنیا کے اندر وہ اچھی شکلیں لیں گے, اور یہ برے اعمال ہے تو کون سی شکلیں لے لے گی, بری شکلیں لے لے گی سب. اور ان کے سامنے ظاہر ہو جائے گا آخرت کے اندر سیئات و برائی جو انہوں نے کی تھی دنیا کے اندر, جو کرتے تھے اس کا بدلہ. وحاق ای نزل بہم, اور ان کو گھیر لے گا, ان پر اتر جائے گا کہ جس کے ساتھ وہ استہزاء کرتے تھے, جس عذاب کے ساتھ وہ استہزاء مذاق کرتے. عذاب کچھ بھی عذاب نہیں ہے, وہی عذاب ان کو آ کر کیا کر لے گا, گھیر لے گا. وقیل اليوم, اور ان سے کہا جائے گا, وقیل اور کہا جائے گا, آج ہم تم کو بلا دیں گے جیسا کہ تم نے اس تمہارے دین کی ملاقات کو تم نے بلا دیا تھا. ننساکم, ہم تم کو بلا دیں گے, ای نترککم فی النار, ہم تم کو چھوڑ دیں گے آگ کے اندر. نسیان بھولنا, اللہ تعالیٰ بھول جاوے, ہو سکتا ہے نہیں. اس لیے نسیان کا معنی کس کے ذریعے سے کیا, ترک سے, کہ نسیان کا نتیجہ کیا نکلتا ہے, ترک. ایک آدمی کام بھول گیا تو کیا مطلب ہو گیا, چھوٹ گیا, اسے ہوتا ہے. تو اس لیے نسیان کا نتیجہ کیا نہیں, تو سبب بول کر کیا مراد لیا گیا ہے, وہ سبب مراد لیا گیا ہے. لفظ نسیان بولا مگر مراد کیا لیا گیا, چھوڑنا. بھولنا نہیں کہ اللہ تعالیٰ بھول جائیں گے, نہیں, بلکہ مراد ہم آگ میں کیا کر دیں گے, چھوڑ دیں گے. وکیل اور کہا گیا, آج ہم تم کو بھول جائیں گے, ہم تم کو چھوڑ دیں گے آگ کے اندر, جیسا کہ تم نے بھلا دیا تھا تمہاری اس دن کی ملاقات کو. تمہاری اس دن کون سا دن ہے, قیامت کا دن, جو آخرت میں آنے والا دن تھا, آخری جو دن آنے والا تھا, تم نے اس کو بھلا دیا تھا, ایسے آج ہم تم کو کیا کر دیں گے, چھوڑ دیں گے. ای ترکتم العمل للقائی, کہ تم نے عمل کو چھوڑ دیا تھا, للقائی, اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے تم نے عمل کو چھوڑ دیا تھا. تم عمل نہیں کرتے تھے تو ہم نے کہاں چھوڑ دیا تم کو, جہنم میں. تم نے عمل کو چھوڑا تو ہم نے تم کو کہاں چھوڑا, آگ کے اندر چھوڑا. اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے, اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا. عذاب سے مانین مینا, اس سے روکنے والا, کس سے روکنے والا, عذاب سے روکنے والا.
ذالکم یہ چیز یعنی عذاب عظیم یہ سخت عذاب جو دیا جائے گا کیوں دیا جائے گا ذالکم ذالک یہ چیز کون سی چیز یہ سخت عذاب جو دیا جائے گا جو عذاب ان کو گھیر لے گا یہ کیوں اس وجہ سے کہ تم نے اللہ کی آیات کو قرآن کو مذاق بنایا تھا جب اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی قرآن پڑھایا جاتا تھا تم اس کا کیا کرتے تھے ٹھٹھا کرتے تھے مذاق کرتے تھے اور تم کو دنیاوی زندگی نے دھوکہ دے دیا تھا اور تم کو دنیاوی زندگی نے دنیا میں تم لگ گئے تھے سمجھے تھے بس یہی اصل زندگی یہی مرنا ہے یہی جینا ہے اور یہی عیش و عشرت کرنا ہے اور تم نے آخرت کو کیا کر دیا تھا بھلا دیا تھا اور تم کو دھوکہ دے دیا تھا دنیاوی زندگی نے یہاں تک کہ تم نے یوں کہہ دیا لا باس ولا حساب نہ تو کوئی باس بعد الموت ہے اور نہ تو کوئی حساب ہے فالیوم پس آج لا یخرجون یا تو پڑھو بنا للفاعل تو کیا پڑھیں گے فالیوم لا یخرجون لا یخرجون منہا اس سے وہ نہیں نکلیں گے جہنم سے وہ نہیں نکلیں گے یا پھر پڑھو بنا للمفعول مجهول کا سے کیا پڑھو لا یخرجون منہا اس سے نہیں نکالے جائیں گے پجاز سے نہیں نکالے جائیں گے من النار یعنی آگ سے اللہ مستعتبون اور نہ تو ان کو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی طلب کی جائے گی اور نہ ان سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کہا جائے گا یہ نہیں کہا جائے گا چلو دنیا میں نہیں کر کے اب کرو اور اللہ تعالیٰ کو کیا کر دو راضی کر لو موقع گیا وہ تو دنیا دارالعمل ہے یہ دارالعمل وہ نہیں ہے دار آخرت یہ تو دارالجزا ہے اب یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی جو ہو گئی ہے اس کو ناراضگی کو دور کرنے کے لیے اب ان سے کہا جائے گا نہیں فلا مستعتبون اور نہ وہ ان کی معذرت قبول کی جائے گی اور نہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کہا جائے گا یعنی ان سے طلب نہیں کیا جائے گا کہ اپنے رب کو راضی کر دے وہ توبہ کے ذریعے سے اور طاعت کے ذریعے سے اس لیے کہ یہ چیزیں اس دن نفع نہیں دے گی طاعت ہے اور توبہ وغیرہ ہے اس دن جب قیامت کا دن آ گیا اب توبہ نفع دے گی نہیں اب کتنی بھی توبہ استغفار کرو اب نتیجہ کچھ نہیں اب تو کہاں جلنا ہے جہنم ہی کے اندر جلنا ہے اس عذاب کے آنے سے پہلے ہم اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے کیا کر دیں بچا دیں فللہ الحمد بس اللہ ہی کے لیے حمد ہے حمد سے کیا مراد الوصف بالجمیل اچھائی کے ساتھ صفت بیان کرنا اپنے وعدے کی پورا کرنے پر مکذبین کے بارے میں اپنے وعدے کی پورا کرنے کے اوپر مکذبین کے بارے میں کہ مکذبین کے بارے میں جھٹلانے والوں کے بارے میں مشرکین کے بارے میں جو اللہ نے وعدہ کیا تھا میں ان کو کیا دوں گا سزا دوں گا تو اللہ نے اپنے وعدہ پورا کر کے دکھایا اس پر اللہ تعالیٰ کی کیا بیان کرتے ہیں حمد بیان کرتے ہیں تعریف بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنا وعدہ کیا کر کے دکھایا سچ کر کے دکھایا رب السماوات یہ فللہ یہ اللہ کا کیا ہے بدل ہے وہ اللہ جو آسمان کا مالک ہے اور زمین کا مالک ہے رب العالمین اور تمام جہاں کا مالک ہے اے خالق ما ذکر پیدا کرنے والا ان چیزوں کا جو ذکر کیا گیا آسمان کا ذکر کیا گیا زمین کا ذکر کیا گیا اور عالمین کا ذکر کیا گیا پیدا کرنے والا ہے ان تمام چیزوں کا جو ذکر کیا گیا اور عالم کس کو کہتے ہیں عالم ما سوى اللہ اللہ کے علاوہ تمام چیزیں کیا ہیں عالم اور اللہ کی سوا تمام چیزوں کو عالم کہا جاتا ہے اس کو عالمین کو جمع کیوں لایا گیا اور جمع لایا گیا اس کے انواع کے الگ الگ ہونے کی وجہ سے اس کی قسمیں الگ الگ ہونے کی وجہ سے اور رب یہ بدل ہے کس کا بدل ہے اللہ کا فللہ اللہ ہی کے لیے حمد رب السماوات اسی کا کیا اللہ کا کیا ہے بدل ہے اور اسی کے لیے اللہ ہی کے لیے کبریائی ہے عظمت ہے آسمانوں کے اندر اور زمین کے اندر اور اللہ ہی کے لیے کیا ہے کبریائی عظمت اللہ کے آسمانوں کے اندر مراد کبریائی سے کیا ہے کبریائی کے آثار کبریائی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کیا ہے لگی ہوئی ہے اللہ کی صفت لازمہ کے اندر سے مراد کبریائی کی کیا ہے آثار اللہ تعالیٰ کے جس اللہ تعالیٰ سب جگہ حاضر ہے مراد اپنے علم کے اعتبار سے اپنی شان کے اعتبار سے کس طرح حاضر ہے ہم اس کی حقیقت کو جان سکتے نہیں مگر حاضر ہے سب کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے ہم اس کا کیا کریں گے یقین کریں گے اور اسی کے لیے کبریائی یہ عظمت ہے اس حال کے اندر کو آسمانوں کے اندر ہے اور زمین کے اندر ہے ای حالن ای اس حال کے اندر کے دونوں کے اندر وہ ثابت ہے اور اللہ تعالیٰ بڑے زبردست ہے بڑے حکمت والے ہیں تقدم اس عزیز اور حکیم کی تفسیر پہلے کیا ہو چکی ہے گزر چکی ہے جسے شروع کے اندر آیا تھا عزیز اور حکیم عزیز العزیز فی ملکی والحکیم فی صنعی کہ اپنی کاریگری کے اندر وہ کیا ہے بڑا حکمت والا ہے اور اپنے سلطنت کے اندر بڑا وہ زبردست ہے تقدم کیا مطلب اس کی تفسیر پہلے گزر چکی یہ تفسیر نہیں ہے کوئی تقدمہ عزیز الحکیم کی بلکہ یہ کہہ رہے کہ اس کی تفسیر پہلے گزر چکی ہاں پوچھے گا منتہی تقدم کو واضح کیجیے کہہ دینے کا شکریہ آپ